محمد النبی الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین کرام، وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سلسلے دا اج 10واں خطبہ، اور اج دے خطبے دا موضوع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری جو تیاری اس دنیا تو غسل، کفن، نماز، دفن، تعزیت، اج دے موضوع تے ساری چیزاں بیان ہون گی انشاءاللہ۔ جو ذہن دے اندر حق ہے دے مطابق ایک رہ جائے گا خطبہ انشاءاللہ، اللہ توفیق دے پھر سلسلہ مکمل ہو جائے گا، اور آپ دی وفات دے سلسلے جس تو بڑی کتاب کوئی نہیں ہوئی گی اگر لوگ انہوں مرتب کر لیں۔ پچھلے خطبے دے اندر تسی حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ دی بیعت دا سن چکے کہ رسول کریم علیہ السلام دے دفن تو پہلا ہی خلافت دا معاملہ اٹھ کھڑا ہوا، سقیفہ بنی سعدہ، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دی بیعت ہوئی۔ اس تو بعد اگلے دن صحیح بخاری 7219 نمبر حدیث دا 206 صفحہ فتح الباری دا 13ویں جلد۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خطبہ دے رہا ہے مسجد نبوی۔ ہوں عام بیعت دا مرحلہ، کچھ لوگوں نے اتنے بیعت کر لی تھی، باقی لوگوں نے یہ دس رہا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دی بیعت کر۔ اس تو بعد پھر غسل کفن کی تیاری شروع ہو جانی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤں فَإِن يَكُ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم قد مَاتَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قد جَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ بِمَا هَدَى اللَّهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگو اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی موت ہو گئی ہے، حضور فوت ہو گیا، تے پریشانی دی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے تواڈے اندر ایک نور اپنا باقی رکھیا ہے جہدے ذریعے تسی سیدھے رستے سے چل سکتے جے، اور وہ نور ہے جہدے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رستہ دکھاؤں رہا۔ قرآن مجید دی بات کی تھی بے رسول اللہ دنیا تو چلے گئے، حضور دی موت ہو گئی ہے، تے قرآن باقی ہے، یہ اللہ دی طرف ایک نور ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روشنی چل رہی سی، تواڈے لئی بھی رہنمائی دا سامان اللہ دی طرفوں۔ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثانی اثنین تے حضرت ابو بکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زندگی پر ساتھی رہے، غار دے اندر بھی نبی علیہ السلام دے نال دوسرے سی۔ وَإِنَّهُ أَوْلَى النَّاسِ بِأُمُورِكُمْ اس تو تواڈی حکومت دے چلاؤن دے تواڈے سب لوگاں چوں زیادہ حقدار، بنا ساتھ انہوں نے نبی علیہ السلام دا دتا، سفر ہجرت بھی غار چ نال سی، اے زیادہ حقدار ہے کہ تواڈے معاملات چلاؤ۔ فقوموا فبایعوہ اٹھو تے بیعت کرو۔ وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ قَدْ بَایَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سَقِیفَۃ بنی ساعدہ، ایک گروہ اس تو پہلا ہی اتنے بنو ساعدہ دے محلے چ بیعت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کر چکا سی۔ وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامَّةِ عَلَى الْمِنبَرِ اے عام بیعت جڑی ہے ساری پبلک نے کی تھی، اے مسجد نبوی چ ممبر تے ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس فرماؤندے میں سنیا بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سی اس عادل ممبر چڑھو ممبر تے چڑھو ممبر تے، مگر وہ اپنی آدھی پروں تھلے ہی بیٹھے سی۔ فلم یزل بہ حتی صعد المنبر فبایع الناس عام، حضرت عمر رضی اللہ نہیں ہٹے، وہ یہی کہندے رہے بھی نہیں تھلے بہن دا نہیں، ممبر تے چڑھ کے بہو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ممبر تے بیٹھے اور عام لوگوں نے پھر آپ دی بیعت کر۔ اس تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد آپ دے غسل کفن تو پہلا بیعت دا مرحلہ طے ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے پہلا بیعت کر لی سی سقیفہ بنی ساعدہ، باقی پبلک نے مسجد نبوی بیعت کری۔ اس تو بعد پھر شروع ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کفن دفن۔ اس موقع تے میں ایک روایت جڑی وہ بیان کر دیا، کیونکہ بڑے اچھے عالم سی دیوبندی سید احمد شاہ چکیڑوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب تحقیق فضل لی، وہ دے اندر اس روایت کا بھی ذکر کیتا جڑی میں بیان کر رہا، مگر وہ جواب نہیں دے سکی، جواب نہیں آیا انہوں نے۔ اور یہ روایت ایسی ہے جڑی مناظرے لوگ پیش کرتے، میرے لوگ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخالف ہے، وہ اس روایت تو فائدہ اٹھاؤں گے۔ تے جواب نہیں شاہ صاحب نے آیا، تحقیق فضل کیا لگے نہیں، یہ کنز المعارف بے سند لکھی ہے، یہ جواب نہیں، جواب صحیح سکھو تاکہ کتاباں اگر لکھیاں جان تو انشاءاللہ پھر تواڈے ہاتھ ایک زبردست اصلاح۔ ٹھیک ہے، کنز المعارف جڑی وہ بعد سے کتاب لکھی نے تو وہ جو نہ لکھ دیتا بشین، اصل روایت جڑی ہے
مصنف ابن ابی شیبہ، تو کنز المال سندہ نہیں، شاہ صاحب نے کہتا ہے بے سند روایت، یہ نہیں گل جدو انہیں حوالہ دیتا سی علی متقی رحمۃ اللہ علیہ کہ اصل مصنف ابن ابی شیبہ سند تو اتوں ملنی، سند یہ اور یہ 8ویں جلد ہے جہد اندر یہ روایت ہے۔ حدثنا ابن عمیر، امام ابن ابی شیبہ فرماؤں کہ سانو یہ واقعہ ابن نمیر نے سنایا، اصل نام عبداللہ، والد دا نام نمیر، قبیلہ ہمدان، ان ہشام ابن عروہ، وہ ہشام بن عروہ تو اس واقعہ نو نقل کر دیا، ان ابی ہے، اور ہشام بن عروہ نے اپنے والد حضرت عروہ ابن زبیر تین روایت کی، سند اتوں ملی، اس تو تحقیق فضل چ لکھ دینا کہ جی سند کوئی نہیں، یہ نہیں جان چھڑاؤ لی کافی، اصول ہے اب جدو کتاب دا حوالہ دیتا لکھن والے نے تسی اصل کتاب کر کے ویکھ لو، سند تے کنے کنے سنائی، ان ابا بکر و عمر لم یشہدا دفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عروہ آندے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رسول اللہ دے دفن دے وقت حاضر نہیں سی۔ اے بہت بڑا اعتراض ہے بھی یہ جڑا تسی صحابی آندے جے تے حضور دے دفن تے آئے نہیں، اپنی حکومتاں دے لالچ پے، کانا فی الانصار، یہ دوویں انصار چ سی، فدفن قبل ان یرجع، انہاں دے خلافت دے معاملے نو طے کرن تو پہلا حضور دفن ہو چکے، یہ جدوں مڑے ادوں رسول اللہ دفن ہو چکے۔ اے بہت سمجھو اعتراض ہے بڑا، جد تو شاہ صاحب نے سید احمد شاہ کہہ کہ جی سند کوئی نہیں، سند تو ہے مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ انہیں کنز المال دیتا، وہ جو ویکھو سند ہے یہ نہیں جواب کوئی بھی، جواب میرے کو سن ورنہ ذلیل ہو گے اور کوئی تمہیں بولن نہیں دوں گا۔ اے لئی پھر دے شیخین کہ ابو بکر عمر بڑے محب سی، یہ تو آئے ہی نہیں حضور دے دفن دے وقت، رسول اللہ دفن ہو گیا تو پھر مڑے۔ اے سند دا علم جڑا ہے تسی سنتے رہندے جڑے میرے کو آؤندے ہیں، اگر یہ نہ ہوندا جان چھڑاؤن دی کوئی سبب نہیں، لکھن والا دستا میں کس کو سنیا انہیں کس کو سنیا انہیں، اتوں بچاؤ ہوندا بھی یہ بندے ویکھے جان، انہاں دا پتہ کیتا جائے، ورنہ کوئی ٹوٹ چھٹکارے نہیں سکے۔ اے جن گروہ بنے ہیں یہ جنیاں گلاں دس دے بالکل کتاباں تے گئیاں، مگر صرف سند بچاؤ، اور یہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مقدمہ مسلم سے، اور یہ علم ہوں جڑا نابود ہو گیا، مٹ گیا، درساں دے پڑھتے پڑھاؤندے نہیں، جہدے نتیجے جہاں جی چاہتا اپنی کتاب چک لیا، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر یہ سند نہ ہوئے تو جی جو مرضی یہ کہندا رہے، کتاباں جو کڈ کے بکھائی دے، نہیں یہ سند دس دی، یہ سند کی خرابیاں دو خرابیاں، اے نوٹ کرو جی اصل جواب ہے، وہ کوئی جواب نہیں کنز المال سند نہیں دیتی، کنز المال کا بھی سند دینی، وہ کتاباں جو نقل کر رہا اور دس رہا مصنف ابن ابی شیبہ سے، وہ اینا ہی دس دینا کافی، یہ مصنف ابن ابی شیبہ پڑھنی چاہیے شاہ صاحب، مگر نہیں ایویں کہتا بھی سند کوئی سند ہے گی۔ ایک ہشام بن عروہ یہ مدلس ہے، یہ جدو روایت کرتا آن کہہ دینا کہ جہد پھر اصل جد کو سنیا ہوتا انہوں چھپا دینا، گل گمنا، یہ بھی حدیث دے کمزور ہونے کی ایک علامت ہے کہ یہو جہ مدلس لوگ جنہاں دے وکھریاں کتاباں بنیاں، انہاں دے طبقات بنے ہیں، یہ پھڑ لے جاندے ہیں بھی جے اگے کیا نہ حدثنا و اخبرنا کہ مجھے فلاں نے بتایا پھر ٹھیک ہے، لیکن ان فلاں سے آئی ہے یہ بات، ایک گول موڑ گئے، اے ہشام بن عروہ مدلس اور ان نہ رہے۔ دوسرا اگے ہے کہ اپنے باپ عروہ بن زبیر تو بیان کرے، عروہ بن زبیر دی پیدائش حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے زمانے سے، یہ جدوں یہ گل ہوئی ہے رسول اللہ فوت ہوئے دفن اس زمانے سے پیدا ہی نہیں ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے زمانے کی پیدائش، یہ عروہ نے کس کو سنیا یہ نہیں بیان کیا، اس تو یہ روایت منقطع ہے، یعنی دو خرابیاں، ایک مدلس ہے ایک منقطع، موقع دا بندہ یہ اس تو بیان کرتی، تھی جدو پڑھو سنو گے تو کئی مجلساں سننے کا اتفاق ہوگا تو یہو جہاں شیاں پیش کر کے اگلے مت مار دیں کہ ایسا بھی نہیں پھر یہاں چیزوں کا نالوں نال حل ہونا چاہیے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات تو بعد خلافت دا معاملہ حل ہو گیا سی، مسجد نبوی جی رسول اللہ دے حجرے دے کول حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی، بیعت ہو گئی، بعد غسل شروع ہوا، غسل واسطے جس وے تیاری ہوئی ہے، سارے لوگ تو دے شریک نہیں سو سکتے، شوق تے ہر مسلمان رکھ لا میں نبی علیہ السلام آخر وقت نواں کفن دیا، مگر یہ شوق تے پورا نہیں ہو سکے، اس طرح سے بہت ہنگامہ ہو جاتا۔ یہ جی یہ ہوئی فیصلہ تھی یہ صرف رسول اللہ دے اپنے عزیز جڑے قریبی اہل البیت ہوئے کم کر، چاچے دے پتر حضرت علی ہے، چاچا عباس کی اولاد، باقی لوگوں کا نہیں، چنانچہ دروازہ بند کر لیا، یہ غسل کفن سے لگ گیا۔ ہوں سارے تو پہلی گل یہ تھی بھائی جی عام میتوں کی دستور ہے کہ کپڑے اتار لے جاندے ہیں
اور کپڑے اتار کے پھر غسل دیتا جاتا ہے. اس طرح ہی نبی علیہ السلام کو غسل دیتا جائے. عام مجتا یہ ہوئی ہے وہ کپڑے لا لینے ہیں پردے دے طور تھوڑا بہت کپڑا وہ پا دیتا باقی بدن ننگا کر رہی. تو اس بارے چ لما رادو غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو داؤد شریف سے کہ جدوں لوگوں نے نبی علیہ السلام نہاؤن کا ارادہ کیا کہ غسل دیے تو آپ اس کہن گے واللہ ما ندری اللہ کی قسم ہن سانو پتہ نہیں انجرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ثیابہ کما نجرد موتانا جویں اسی اپنے عام مردیاں نو کپڑے انہاں دے گلوں لا لینے اس طرح نواؤنے ایڈا حضور دے کپڑے اتاریے ام نغسلوا والے ثیاب یا آپ سنے کپڑیاں غسل دی. فلم اختلافوا القى الله عليهم النوم جس وی اس بارے خیال مختلف ہو گئے کوئی کچھ کیا کوئی اللہ نے سارے تے نیند مسلط کی سب نو گلاٹ آ گیا لوگوں دی گردناں چک گئیاں حتی ما منهم رجل الا ذکروا ایک بندہ بھی اتنے ایسا نہیں رہا جدی نیند پاروں چھوڑی سینے نہ جا نیند آ گئی بالکل جاگنے آئے. ثم کلم مکلم من ناحیت البیت لا یدرون من ہوا پتہ نہیں لگا بھی کون بول رہا مگر آواز غیب چ آئی. حجرے چ ایک پاس آواز جڑی تھی یہ سنی لوگوں نے انغسلوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثیاب کہ حضور دے کپڑے آپ دے جسم تے ہی رہن دیو ادنا ہی غسل. یہ آواز سب نے سنی مگر بندے دا کوئی پتہ نہیں لگا بھی کون آواز اللہ کی طرفوں فرشتے نے آواز. فقاموا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فغسلوه وعلیہ قمیصہ اٹھے پھر آپ نے غسل دیتا اور قمیص اسی طرح بدن ہی ننگا کیتا گیا. یصبون الماء فوق القمیص قمیص دے اتنے ہی پانی پائی گئے ویدلکونہ بالقمیص دون ایدیہم بدن نو ہاتھ نہیں لگا قمیص نہیں مڑی گیا پانی پائی گیا بدن مبارک جڑا سی کپڑے دے اتوں نے مڑی گئے. اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غسل تھا اور نوایا حضرت علی رضی غسل وہ دیندے سی. چاچے عباس انہوں دے کول کھڑے سی بیٹے انہوں دے فضل اور قسم جڑے سی وہ نال مدد کراؤندے سی پانی پاؤندے سی. اس ویلے جدوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے غسل دے رہے سی مدینے شریف دا بنو خزرج ایک صحابی بدر شامل ہوا سی اوس ابن خولی انہیں آ کے پردے دے پیچھے کہا یا علی ننشدک اللہ وحظنا من الاسلام اسی تینوں خدا دا واسطہ دینے ہیں ساڈا بھی اسلام تے حصہ ہے اسی رسولہ نو اپنے شہر چ لے آئے تھی سانو اس سال حصہ لین کا موقع دے. تو حضرت علی نے آخیا میں گل تیری آؤ ٹھیک ہے تیری گل میں قبول کردا ورنہ میں اجازت دے دیے دھڑبوں گو جو پھر تو نہاؤن کا کوئی موقع نہیں. تو اوس ابن خولی نے جدو محنت کی بے سانو مدینے شریف کے لوگوں علی رب کا واسطہ ہے اسلام ساڈا بڑا حصہ ہے اس پاروں موقع ہے. تو اوس ابن خولی رضی نے حضرت علی رضی نے بلا لیا غسل دیتا اور غسل دین تو بعد سنت حنوت یہ یاد رکھو نال مسائل بھی سمجھا کرو کہ میت نو نواؤن تو بعد پہلے تے پانی جڑا وہ کافور ملانا چاہیے آخری مرتبہ جڑا پانی بہایا جائے وہ کافور منگوا کے رکھیا کرو. کافور ٹکی ہوں جنہوں پھر اپنے پیس لو وہ کول ہونا چاہیے. آخری پانی جدو کسی میت سے بہایا جائے وہ کافور شامل کرنا چاہیے خوشبودار کرو دے پورے بدن. ہاں احرام دی حالت اگر کوئی فوت ہوئے احرام نہیں سی ختم ہوا وہ نام منہ تے سر ٹکنا وہ کفن بھی نہیں ایسا کفن پاؤنا جس منہ ٹکیا جائے یا سر ٹکیا جائے جی احرام دی حالت سر اور منہ ننگا سی ادنا اور انہوں خوشبو بھی نہیں لاؤنی چاہیے نہ وہ پانی کافور ہونا چاہیے نہ بعد دوسرے جن فوت ہون انہوں دے آخری پانی کافور ملاؤ اور بعد کافور کچھ بچیا ہوئے جڑا سجدے دی جگہ متھا ناکیا ہاتھ ہے گوڈے ہے پیر ہے یہاں تے لا دیو اور باقی جسم تے بھی انہوں چھڑک دیو. ایک کافور جڑا حنوت کرنا سنت. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کافور بڑھیا اور کچھ بچا لیا. چنانچہ مستدرک حاکم چاہتا ہے امام بیہقی نے دلائل النبوۃ لکھیا امام نووی فرماؤں کہ جی سنت بالکل ٹھیک ہے. جدوں علی رضی اللہ عنہ دی موت دا وقت آیا تو انہاں آخیا بھائی لیاؤ کافور ھذا فضل حنوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جدوں میں حضور نو خوشبو ملی سی اس بابرکت خوشبو چ بچایا ہوا وہ رکھیا سی وقت آنا یہ رسول اللہ دا بچیا کافور جلالی تیرے بدن تے بھی مڑایا اس وی حضرت علی رضی اپنے تے مڑوایا بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خوشبو چوں بچیا ہوا کچھ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس تو بعد کفن دیتا. کفن 3 کپڑے شامل کیتے گئے جنہ جنہ قمیض سی کوئی کرتا کوئی نہیں سی نہ پگڑی سی 3 چادراں سی جنہ چ آپ کفن دیتا. اتنے ایک چادر جڑی سی برد ہیبرا لکیراں والی خطوط دار وہ بھی منگوائی گئی اور وہ آپ لپیٹیا مگر پھر بعد لوگوں نے ہٹا لیا
انہوں لا لیا اور وہ بجائے ہور ہی کپڑا پاتا. 3 چادر جہاں یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کفن دتا گیا. اس تو کفن کا سیدھا طریقہ سمجھ لو کسی ویل نہیں ہوں جڑے سین والے, بلکہ انہوں نے بھی نہیں بچاروں پتا جی لوگ دستے کوئی یہ لما قصہ نہیں. زیادہ صحیح سنت ہے سر تو بھی اگے پیروں سے بھی اگے 3 وڈیاں چادر بنا لو اور کچھ بنا کی لوڑ نہیں, نہ کفنیاں نہ کچھ. 3 وڈیاں چادر تینیں وچھا لو, ایک ایک کر کے انہوں نے لپیٹی, ایک لپیٹتی پھر اس کے بعد دوسری لپیٹتی. 3 لفافیاں دفن کرنا کفن دینا زیادہ صحیح, یہ زیادہ طریقہ درست ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چادر جڑی پھر کٹی گئی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی سی عبداللہ بن ابی بکر, انہوں نے رکھ لی بھی یہ نبی علیہ السلام کے بدن کو چھوئی ہے, میں فوت ہوں گا تو میرے بدن سے چادر جی پہنائی رکھی انہوں نے. مگر پھر انہوں نے یہ سوچا بھی نہیں یہ چادر ایڈی متبرک ہوں تو اللہ اپنے رسول لی پسند کرتا, جہی رب نے رسول لینا چاہیے مینوں نہیں پڑی. پہلا ذہن یہ بھی نبی علیہ السلام کے جسم نہ چھوئی ہے رکھیے, پھر اٹھ گیا بھی نہیں ایڈی متبرک ہوں تو اللہ اپنے رسول لی یہ قبول کرتا, جی ادو نہیں پسند کی تو مینوں بھی رکھنی چاہیے. حضرت عبداللہ بن ابی بکر نے پھر وہ چادر کٹ. اس تو بعد مرحلہ آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز جنازہ پڑھی ہے. نماز جنازہ اس طرح نہیں آپ دی ہوئی جی لوگوں کی ہوں, نہ کوئی امام بنیا, نہ کوئی تکبیرہ ہوئی, نہ اس طرح کی نماز جنازہ ہوئی, امامت نہیں ہوئی. حجرے کے اندر ہی آپ کی 4 پائی رکھی گئی اور تھوڑے تھوڑے بندے اندر جاندے سی. 10 بندیاں کی گنجائش سی, 10 آدمی جا کے درود شریف پڑھ کے نکل گئے. اس طرح کیوں ہویا؟ کچھ لوگ چاہتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی وصیت کر گئے تھے. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کر دے کہ نبی علیہ السلام نے جب پوچھا بھی یا رسول اللہ اسی فمن یصلی علیک یا رسول اللہ دے رسول تو کون نماز جنازہ پڑھوں گا؟ فبکا و بکینا. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماؤں دے گل سن کے نبی علیہ السلام بھی بڑا روئے, اسی بھی روئے. وقال مہلا غفر اللہ لکم وجزاکم من نبیکم خیرا. آپ نے آخیا اللہ تمہیں بخشے اور اپنے نبی نہ جڑی تسی محبت اور سلوک کیتا ہے اللہ بہتر بدلا دے. اذا غسلتمونی وحنتمونی وکفنتمونی, جدوں مینوں تسی غسل دے لو, خوشبو لگا دیو, کفن پہنا دیو, فزعونی علی شفیر قبری, میرے حجرے کی جڑی میری قبر کھودنی وہ کنارے تے میری 4 پائی رکھ. ثم اخرجوا انی ساعتن, پھر تھوڑی دیر لی حجرے چوں نکل جاؤ. فإن أول من يصلي علي خلیل آیا جلیس آیا جبریل و میکائیل ثم اسرافیل. پہلا تے میرے تے نماز جنازہ میرے 2 دوست اور میرے ساتھی جبریل اور میکائیل پڑھیں گے, پھر اسرافیل پڑھوں گا. ثم ملک الموت مع جنود من الملائکہ علیہم السلام, پھر ملک الموت ہوگا اور وہ فرشتیاں کی جماعت ہوگی. وَلْيَبْدَأْ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ رِجَالُ أَهْلِ بَيْتِي, جدوں چلے جان پھر تھوڑی دور بعد میرے جڑے گھر دے مرد یہ پڑھ. ثم نساءہم, پھر انہوں دی عورتاں پڑھ. ثم ادخلوا علی افواجا وفرادا فرادا, پھر اس تو بعد گروہ گروہ کلا کلا باقی لوگ ہونے شروع ہون. ولا توذونی بباقیۃ ولا برنۃ ولا بزجۃ, نہ کوئی مینوں چیخ کے رو کے تکلیف ہوتا ہے, کوئی وین نہیں میرے تے کرنا. ومن کان غائبا من اصحابی فابلغوا عنی السلام, اور جڑے لوگ اتنے میرے ساتھی نہیں بعد انہوں نے خبر پہنچے انہوں نے میرا سلام پہنچا دیو. واشهدکم بانی قد سلمت علی من دخل فی الاسلام ومن تابعنی فی دینی ھذا منذ اليوم الى یوم القیامہ, تے میں تانوں گواہ بناونا کہ جننے لوگ اسلام سے داخل ہوئے تے بعد چی داخل ہون گے اج دے دن تو قیامت تک میں انہوں نے سلام کہتا. ایک لمبی ساری حدیث جو میں ٹکڑا پڑھیا یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ لگائی ہے. مگر وہی گل کہ علم رجال جڑا ہے دین دے اندر ایڈی وڈی دولت ہے جہاں پتا چل جاتا یہ سچی گل ہے, یہ بھی کہانی جھوٹھی, کوئی آپ نے نہیں فرمایا نہ ادھر کی کوئی گل ہوئی ہے. یہ پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ 5ویں جلد 179 فرماؤں دے دے اندر بھائی سلام بن مسلم راوی ہے, اور یہ جڑا انہوں حدیث دے عالم نے کیا جھوٹا تے بالکل بے بنیاد غلط. وقد ضعفه علی بن المدینی واحمد بن حنبل ویحییٰ بن معین والبخاری وابو حاتم وابو زرع والجوزجانی والنسائی وغیرہ. اے بے شمار امام جڑے انہوں نے کمزور کیا انہوں. وکذبہ بعض الائمہ, اور بعض حدیث دے امامہ نے انہوں کذاب اور جھوٹا کیا. وترک آخر, باقیاں نے انہوں دفع کر کے چھڑتا بھی ادیاں روایتاں افسانے ہیں بے بنیاد کے. اے پڑھ دیتی میں مگر نال ہی سناتا تو جھوٹھی, کوئی آپ نے نہیں فرمایا. اس تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نماز جنازہ کیوں امامت نہیں ہوئی؟ اے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ 187 سے آندا بھی یہ سارے کول کوئی جواب نہیں.
کوئی علماء کوئی دا حل نہیں بھی آپ دی نماز ادنا کیوں نہیں ہوئی جویں دوجیاں دی ہوندی ہے. اتنے آدھے بھی جے تے ابن مسعود والی صحیح ہو جاتی بھی حضور نے آخیا جی فرشتے پڑھن گے پھر تسی کلے کلے تے بڑی واضح بات سی یہ گل حل ہو جاتی. وفی صحت دی نظر کما قدمنا مگر آدھا میں پیچھے لکھ چکا بھی یہ صحیح نہیں کیتا. اس تو ہوں کیوں پڑھیا کیوں نہیں پڑھیا دا کوئی جواب نہیں. کچھ لوگ آدھے اس تو نہیں پڑھیا بھی اس وقت تک اجے پتہ ہی نہیں سی بھی کون جڑا امامت کرائے رولا ہی نہ پی جاتا. کوئی آتا میں پڑھاؤنی کوئی نہیں. یہ بھی گل جھوٹھی ہے. یہ جواب امام بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے دیتا بھی اس وقت حضرت ابوبکر کی بیعت ہو چکی اور پہلے تو نمازاں فرض پڑھاؤ سی. اس تو جنازے کی نماز پڑھاؤ سی. خلیفہ منتخب ہو چکے. جھگڑے کی کوئی گل نہیں تھی نہ یہ کوئی وجہ تھی کچھ نہیں. یہ جواب بحادث سنیو بہوا صلاۃ ملا فرادا لم یمہم احد امر مجمع علیہ لا خلاف فی. یہ جڑی گل انہوں نے دسی ہے کہ کلیاں کلیاں پڑھی ہے نماز کسی نے امامت نہیں کرائی یہ بالکل اتفاقی گل ہے. یہ کوئی اختلاف نہیں. وقت اختلف فی تعلیل ہی اور ایسا کیوں ہوا فلو سہل حدیث الذی اوردنا عن ابن مسعود لکان نصا فی ذلک. جے وہ ابن مسعود دی پچھلی حدیث صحیح ہوندی تے اس بارے صاف سی بھی حضور ہی کہہ گئے سی مگر ہون نہیں یہ کوئی پتہ لگتا بھی اس طرح کیوں ہویا. اور کئی لوگوں دے رسول اللہ کوئی ضرورت ہی نہیں. یہ بھی جواب امام قرطبی نے جامع احکام القرآن دیتا بھی رسول اللہ کی ضرورت تے ساری امت پڑھ رہی ادوں تو کوئی نہیں آتا بھی حضور نو دعا دی لوڑ نہیں. اس تو دعا اسے بھی مسلمان کرتے دعا تو کون کہہ سکتا مینوں دعا دی لوڑ نہیں. اللہ دے حضور تے سب محتاج ہے. تو جواب کوئی نہیں کوئی یہ وجہ نہیں کوئی سبب نہیں. اور اس سے علامہ البانی صاحب فرماؤں دے بھی یہ جو کچھ ہے یہ بارے اسی ہوں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے بھی یہ سبب کی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ایسا کیوں ہے. میں یہ جی حوالہ پڑھ دیا اور ایک دو ہور مسئلے بھی جڑے دے نال دے وہ ذرا بیان ہو جان گے. تو سنت تے آندے ہے بے نماز با جماعت پڑھی ہے جنازے دی ولا یا کرورا نماز کرنا صلاۃ الصحابہ تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فراد عالم یوم احد. اتنے اگر کوئی یہ کہے بھائی جے جنازے دی نماز جڑی با جماعت ہونی چاہیے تے رسول اللہ دے صحابہ نے کلیا کلیا پڑھیا کسی نے امامت نہیں کرائی. یہ اسی یہی جواب دیں گے لأنہ قضیۃ خاصہ یہ ایک خاص قصہ ہے لا یدرا وجہ جہی وجہ کسی دے علم نہیں. کیوں ایسا ہوا فلا یوز من اجلها ان نترک ما واظب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم طیلۃ حیات المبارکہ. اس تو اس کسے نو ویکھ کے جہی وجہ دا کسے نو بھی نہیں علم اسی اس سنت نو نہیں چھڈ سکتے جہی ساری عمر آپ دی رہی ہے. جدوں بھی جنازہ پڑھیا با جماعت پڑھیا لا سیما والقضیۃ المذکورہ لم ترد باسناد صحیح تقوم بالحجہ. اور یہ قصہ بھی خود جڑا کلیاں کلیاں پڑھیا یہ بارے جی فرماؤں دے بھی کسی ایسی روایت نہ یہ بھی نہیں ثابت جڑی بالکل صحیح ہوئے کہ دلیل بن سکے. وین کانت رویت من طرقین یقوی بعضها بعضا. ہاں چونکہ بہت سمدن آیا کئی لوگوں نے بیان کیتا ہے اس تو ایک دوسرے کی تائید ہو جاتی ہے ورنہ یہ کوئی سنت نہیں کہ بلا امام اس طرح دعاواں کیتیاں جان. سنت یہی ہے جنازہ جڑا وہ جماعت نہ ہو. یہ نال ہی چلو سوالاں بھی شاید میں پچھلے جو میں رہ گیا پڑھ دیا کہ ایک گل جڑی عام چل گئی بے شہید دا جنازہ پڑھ دیا یہ بالکل بے ثبوت گل ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہندے سی بھائی شہید دا جنازہ پڑھنا چاہیے مگر اہل حدیث علماء امام شافعی سارے آندے سی بھی شہیداں دا جنازہ کوئی نہیں ہوندا. جڑا شہید ہوئے انہوں بغیر غسل تو دفن کیتا جاندا او دا خون بھی نہیں دھویا جاندا او دے کپڑے بھی الگ نہیں کیتے جاندے اور وہ نماز جنازہ بھی پڑھی جاندی جیسا کہ صحیح حدیثاں دے اندر ہوگا. انا سن ان شہداء احد لم یغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم یصلی علیہم رواہ احمد و ابو داؤد و ترمذی. شہید جڑے وہ ہوئے سی 70 نہ نبی علیہ السلام نے انہوں غسل دیتا اسی طرح خون آلود دفن ہوئے اور انہوں تے نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی. اگے امام شوکانی فرماؤں دے المنتقاۃ وقد رویت الصلاۃ علیہم باسانید لا تثبت. بعضیاں حدیثاں چاہتا بے آپ نے وہ شہیداں تے نماز عید دی جنازے دی پڑھی مگر انہوں چوں کسے دی سند صحیح ثابت بالکل وہ ساریاں کمزور ہے کچیاں گلاں. صحیح حدیث تے ہوئی آؤں بے آپ نے نماز جنازہ شہیداں دی نہیں پڑھی. کہ اس تو بیان کیتا اج کل کے اچھے پڑھے لوگ بات ہوں منتے ہیں اسی بھی مننے بے دلیل ایڈی نہیں مگر یار اس طرح لوگ کٹھے ہو جاندے ہیں سانو اپنی دولت پھیلاؤن دا موقع ایک سٹنٹ بن گیا. ورنہ شہید دی نماز جنازہ اتنے بھی نہیں جتنے وہ فوت ہے بالکل نہیں پڑھنی چاہیے. اگر وہ شہید ہے تو اسی طرح انہوں دفن کرو. اللہ اتنے رحمت کرنے والا. صحیح حدیث دے مطابق مسئلہ جڑا ہے کوئی ایک حدیث بھی ثابت نہیں جہے شہید دا آپ نے کدی نماز جنازہ پڑھیا ہوئے. اور یہ ایک ہور گل چل پئی ہے بے غائبانہ
غائبانہ بھی تسی یہ نہیں سمجھنا بہر حدیث لوگ پڑھتے ہیں، بے شک پڑھتے رہن، امام شافی بھی آتے تھے، امام احمد بھی آتے تھے، مگر خود امام شافی دے منن والے امام احمد دے منن والے متفق ہو چکے بھائی جنازہ غائبانہ کوئی شے، جنازہ جتھے میت ہوئے اتنے پڑھنا چاہیے، غائبانہ نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی سنت نہیں تھی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی صرف ایک واری نجاشی دا پڑھیا شاہ حبشہ دا، اور وہ اس پاروں پڑھیا بھی اتنے وہ کسے نہیں پڑھیا، عیسائیوں دے ملک مریا، اور انہیں ساری زندگی اپنا مسلمان ہونا ظاہر نہیں کیتا، نہ نماز پڑھی نہ کلمہ پڑھیا، عیسائیوں نے سمجھ کے ساڈے چوں ہی اپنے طریقے نال دفن کر، رسول اللہ کی طرف وہی آئی، آپ نے وہ نماز جنازہ پڑھ دیتا۔ اس تو ایک مڑ کے پڑھیا ہوئے غائبانہ نہ کبھی صحابہ کرام نے پڑھیا، حضرت ابو بکر حضرت عمر، اینیاں خبراں پوری دنیا گئیاں، کوئی بندہ نہیں دنیا جو کھا سکتا بے آپ تو بعد کسی نے کبھی غائبانہ پڑھیا ہوئے نہیں۔ اس تو یہ ہے سمجھو احکام الجنائز علامہ البانی صاحب جی فرماؤں من مات فی بلد لیس فیہ من یصلی علیہ الصلاۃ الحاضر، جدوں کوئی بندہ کسی ایسے علاقے چ مرے جتے کوئی بندہ نہیں جڑا نماز جنازہ پڑھے، فہذا یصلی علیہ طائفۃ من المسلمین صلاۃ الغائب، یہو جہ بندے تے دوسرے لوگ بھی پتہ لگے تو پڑھ دین تو جنازہ جائز، مگر جہاں پڑھیا گیا نا اتنے نہیں۔ قال ابن القیم رحمہ اللہ فی زاد المعاد ولم یکن من ہدی صلی اللہ علیہ وسلم سنت الصلاۃ علی کل میت غائب، اے رسول پاک دا کوئی طریقہ نہیں سی جہاں سنو بھی مر گیا تو دی جنازہ غائبانہ پڑھ دو، فقد مات خلق کثیر من المسلمین، بے شمار مسلمان مرے، وہم غیب آپ تو غائب، فلم یصلی علیہم، کوئی انہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ ومما یؤید عدم مشروعیت الصلاۃ علی کل غائب، اور جس شاہ تو پتہ لگتا بے جنازہ غائبانہ دین ہے نہیں، ان لما مات الخلفاء الراشدون وغیرہم، حضرت ابو بکر عمر عثمان اور علی جیسے بندے مرے اور بڑے بڑے چوٹی سے، لم یصلی احد من المسلمین علیہم صلاۃ الغائب، کسی مسلمان نے کسی کتاب نہیں ہوتا بھی انہوں کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھیا ہوئے، ولو فعلوا لتواتر نقل بذلک عنہم، اور اگر یہ ہوندا تو دنیا دی سب کتاباں ذکر لوگ حوالہ دے کچھ نہیں، نجاشی دی گل جڑی وہ بے تکی لوگ کہہ دے وہ عیسائیاں دے ملک مریا، عیسائیاں دا پڑھیا نہیں، مسلمانوں نے پڑھ دیتا، تو چہرے رکھ دے تعلم یقینا ان ذلک من البدع التي لا يمتری فی عالم بسنت صلی اللہ علیہ وسلم مذہب السلف رضی اللہ عنہم، اے میری ساری بحث نہ دے جڑا پڑھو گا انہوں بالکل آسمان دے سورج وانگ پتہ لگے گا کہ غائبانہ نماز جنازہ بدعتاں چ بدعت ہے جڑی نہ رسول اللہ دی سنت نال دا کوئی جوڑیا نہ سلف صالحین اور نیک لوگوں نے کدی کیتا، اے کچھ نہیں۔ اس طرح کے رواج اور رسم جان دیو، دین دی گل جڑی رو جہی بھی صحیح انہوں لیا کرو، گروہ بندی کوئی خیر نہیں، ساڈا گروہ اکیلا ہے کچھ نہیں۔ اے وہ لگتی ایک اور روایت کا بیان کرنا سی، کئی لوگوں نے کہتا اے مستدرک حاکم دے 385 صفحہ اور پہلی جلد کہ نہیں جی رسول اللہ دا نماز جنازہ حضرت ابو بکر جنہوں نے پڑھایا سی 4 تکبیراں کئیاں سی، یہ چاہتا وا کبر ابو بکر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربع، کہ حضرت ابو بکر نے 4 تکبیراں آکھیاں، عمر نے ابو بکر تے 4 آکھیاں، صہیب نے عمر تے کئیاں، حسن نے علی تے کئیاں، حسین نے حسن تے کئیاں، اے حدیث یہ بھی تھلے امام ذہبی لکھیا مبارک لیسا بالحجہ، یہ اندر جڑا مبارک بن فضالہ راوی ہے وہ اس پائدہ نہیں وہ تو حجت نہیں، کوئی دلیل نہیں لے سکتا، کمزور ہے، مدلس ہے، اور اگے حسن بھی جڑا وہ بھی مدلس ہے، وہ بھی آنا روایت کر رہا کمزور ہے، وہی صحیح گل جڑی تمہیں دسی کہ آپ دی امامت کسی نہیں کی، نہ تکبیراں ہوئیاں، 10 بندے اندر جا کے درود شریف پڑھ کے نکل دے، نماز جنازہ غائبانہ دی گل بھی آ گئی جی، اور یہ جڑا شہیداں کا جنازہ پڑھنا ہے بھی دین چ کوئی نہیں، نہ یہ کوئی سند ہے نہ صحیح حدیث ہے، کمزور روایتوں کا سہارا نہیں لینا چاہیے، شہید بغیر جنازے تو دفن کیتے جان، اور غائبانہ جنازہ جڑا ہے نہیں یہ کوئی ثبوت اور ذریعے، تو دفن جڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جدو کرنا سی اس ویلے ہوں قبر دے 2 طریقے سی مدینہ منورہ چ، کہ ایک قبر تے جویں اتنے شہراں رواج ہے سیدھا ہی گڑھا کھودیا دے درمیان سے دفن کرتا اور گڑھا کھود کے اتنے پاتیاں سلیٹا وغیرہ، یہ ذریعہ ہو ایک طریقہ لہد کا جڑا اتنے شہروں سے ممکن ہی نہیں، جگہ بہت تھوڑی صحیح سنت ہو کہ کھاتا کڈو قبلے والی دیوار جی وہ پھر ایک پاسے اس طرح جگہ کھود کے کری جائے لہد کیا جائے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی جسے دفن دا وقت آیا تو پھر صحابہ کرام تے یہی ہوا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح دفن کیا جائے، لہد آپ لی کھودی جائے یا وہ گڑھا کھودیا جائے، اتنے بھی پھر فیصلہ ہوا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس طرح بارے بھی
آپ کچھ نہ فیصلہ کرو. جڑے لوگ دونیں کام کرتے ہیں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کھاتا کرتے سی تے حضرت ابو طلحہ جڑے سی مدینہ شریف دے انصاری صحابی وہ لہت کرتے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آخیا انہوں دونوں سنیا بھیج دیو جہاں انہوں چو پہلا آ جائے یہ مطلب اللہ نو وہی پسند ہے. اپنے رسول لی خدا انہوں ہی محبوب رکھتا ہے. یہی کام سانو کرنا چاہیے. آن انس ابن مالک قال لما توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماتے ہیں جب رسول اللہ دی وفات ہوئی کان بالمدینہ رجل یلد مدینہ شریف سے ایک آدمی تے لہد کرتا سی. یہ حضرت ابو طلحہ سی. وآخر یزرا اور حضرت ابو عبیدہ جڑے سی وہ کھاتا کر دی. فقال نستخیر ربنا کہنے لگے استخارہ اور رب کوئی کری رب تے چھڑ دئیے جڑی شے وہ پسند کرے ہو نہ بس الیہما انہاں دعا سنیا کر دینے فایہما سبقت تکنا جڑا پہلا آ گیا سمجھو رب نے وہ استخارے قبول کیتا. فارسل الیہما دعا پیغام بھیجا گیا. فسبق صاحب اللحد لہد والا جڑا سی وہی پہلا آیا حضرت ابو طلحہ. فلحد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام واسطے لہد ہی جڑی اختیار کیتا گیا. اور حضرت ابن عباس تو روایت بھی ہے اللحد لنا والشق لغیرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی جی فرمایا سی بے سارے لیے لہد اچھا طریقہ تے غیر قوماں واسطے گرا کھودنا. تو گرا ہوں مصیبت بشارہ لوگ یہ کرتے ہیں لہد چنگی ہے اگر موقع ملے تو کوشش کرنی چاہیے کہ قبلے والی دیوار جی وہ کھ کے اس طرح گرا کھود کے دفن کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے یہ اللہ نے پسند کیتا لہد کی آپ نے دفن کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لہد کے اندر جنہ لوگوں نے اتارا وہ بیان مصدرک کے حاکم تے صحیح سند حضرت علی رضی اللہ عنہ غسلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے میں غسل دیتا. فذهبت انظر ما يكون من المیت میں بڑی کوشش کی بے حضور دے بدن مبارک کوئی میت والی گل دیکھا. مردے جڑیاں چیزاں ظاہر ہو جائیں پیٹ پھل گیا ناخن کا رنگ بدل گیا کچھ بو آ گئی. فلا مرا شین مینو نبی علیہ السلام تے مردے والی کوئی گل نہ لگی کوئی تبدیلی نہیں آپ دے جس میں پاک ہوئی. وکان طیبا حیا میتا اے محبت دے مظاہرے بعد یہ ذکر کہیں آدھے رسول اللہ زندہ بھی سی جدوں ادوں بھی طیب صاف سی تے فوت ہوئے ادوں بھی طیب طاہر سی. اور یقین جانو یہ بات میں اکثر دہراؤں نچوڑ ہے میری گل کا کہ اللہ دے رسول نال محبت جڑی ہے بالکل دین دی جان جنی یہ مقدار کسی سے اُنہ ہی وہ ایمان کامل ہے جنی یہ کمی پاؤں انہوں پورا کرنا چاہیے. دنیا کسی نہ اونی محبت نہیں ہونی چاہیے. طبیب عشق نے دیکھا مجھے تو فرمایا اے شعر دلوں تے نقش کرو. علامہ اقبال فرماؤں دے طبیب عشق نے دیکھا مجھے تو فرمایا میں علاج نہیں گیا ایک ایسے معالج کو جڑا عشق دا ماہر سی مینوں نے دیکھا کہنے گا طبیب عشق نے دیکھا مجھے تو فرمایا تیرا مرض ہے فقط آرزو کی دینے. کہنے گا کہڑی بیماری پوچھتا پھرنا صرف عشق دی کمی تیرے دل میں ڈنگ نہیں لگا عشق دا اللہ دے رسول دی محبت کمی نظر آتی اور کوئی روگ نہیں چل. تو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نہ محبت پارو فرماؤں دے میں بڑا ویکھیا بے حضور چی کوئی نشانی نظر آوے تیری عام میتاں ہوندی نہیں رسی. آپ زندگی چی طیب اور طاہر سی. وفات تو بعد یہ والے یا دفنا ہوا جنان دون الناس اربع 4 بندے جڑے پھر قبر چترے اور حضور نے انہوں نے دفن کیتا اور آپ نے لوگوں کی نظروں سے چھپایا. علی والا عباس چاچا و فضل حضرت عباس کا بیٹا چاچے کا پتر فضل و صالح مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علیہ السلام دا آزاد کیتا غلام صالح. یہ صحیح مسلم چاہتا پھر صالح نے چادر سی نبی علیہ السلام جڑی اوڑھتے سی تھلے دروازہ وشاد تھی حالانکہ عام میتاں تھلے نہیں لٹونی چاہیے. یہ عام ہی رواج ہوں جاتا بھی لے جاتے مسالے سے جانور بالکل غلط گل ہے. یہ کوئی سنت نہیں. سارے مردے ادا ہی دفن کرنے چاہیے مٹی سے انہوں لٹانا چاہیے. مگر نبی علیہ السلام واسطے سالے نے آپ کی چادر تھلے وشاد تھی اور نہ کیا بے اللہ کی قسم یہ چادر ہوں حضور تو بعد ہور نہیں کہو ساڈا دل نہیں منگتا کوئی دوجا یہ ہوں لوے. رسول اللہ کی چادر سی حضور دے نال ہی دفن کرتی. صرف یہ نہیں کڈی گئی باقی ایویں جڑے ہے نا جان مال بچاؤ پھر بنوٹی گلا دین دینا کا کوئی ثبوت نہیں. کفن چ لپیٹیا ہونا کافی مٹی چ رکھا کرو. لوہے دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہدن حضور واسطے لہد بنائی گئی. ونو سے بن نسبن وہ لہد نو بند کر لی اگے کچیاں اٹاں لگاتی گئی. تو سب تو آخر تے جڑے پھر رسول اللہ دی قبر چ نکلے حضرت عباس کے بیٹے سی. باقی پہلا باہر آ گئے بیٹا حضرت عباس کا چاچے کا بچہ آخر تے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا تو چھپنا ہے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو جسے حضرت انس ہوری واپس آئے تو حضرت فاطمہ رضی نے پوچھا انس تے دل کیویں منے جدوں تسی رسول اللہ تے مٹی پائی
تواڈے دلاں دے اندر حوصلہ کیویں پیدا ہویا ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیویں تواڈے دلاں نے برداشت کیتا کہ تسی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تے مٹی پاتی؟ وہ دے جواب لکھدے ہیں پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ساکت انسان جواب ہے حضرت انس جواب نہیں منہ دے سکے رسول حضرت فاطمہ دی اس گل دا رعایتم ولسان حال یقول لم تتب انفسنا بذلک الا ان قهرنا على فعل ذلك امتثال لامر صلی اللہ علیہ وسلم، مگر منہ بولیاں بغیر ان دی حالت دستی سی اے فاطمہ اس تو بغیر چارہ کوئی نہیں سی، حکم خداوندی غالب ہے، ساڈے اپنے اختیار چندا اسی کدی بھی رسولاں نوں وچھڑ نہ دیندے، مگر رب دے حکم اگے سب نوں سر چکاونا پیندا، اور یہ خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ قال الکسترانی وغیرہ قد عاشت فاطمہ تو بعد صلی اللہ علیہ وسلم ستت اشہر، تو امام کسترانی فرماؤں دے کہ 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ زندہ رہی ہیں، فما ظہرت تلک المدہ، 6 مہینے حضرت فاطمہ لوگوں نے ہنس جانے دیکھی، مسکراہٹ نہیں آئی، اتنا حضور دا صدمہ بحق علی ذالک۔ اور امام کسترانی فرماؤں دے اور فاطمہ جیسی بچی تے رسول اللہ جیسے باپ دے وچھن دا یہ حق سی بے مسکراؤں دیا انہوں نہ ویکھیا جائے۔ ویوروا کالا ویوروا نہ کارت، اے شعر لکھے کچھ کہ حضرت فاطمہ رضی اس موقع سے کیا اغبر فاق السماء و کبرت، آسمان دے کنارے خاک آلود ہو گئے، شمس النہار وظلم الاسران، سورج بھی بے نور ہو گیا اور دن اور رات جڑے سی انہاں اندھیرا چھا گیا۔ والارض من بعد النبی کئیبۃ، اور رسول پاک کی جدائی تے ساری زمین غمگین ہو گئی۔ اسفن علیہ کثیرۃ الرجفانی، غمانا پر گئی اور لرزنا شروع کرتا۔ فلیبکی شرق البلاد وغربها، اللہ دے رسول دے تے مشرق مغرب نو رونا چاہیے۔ ولتبکی مضر کل یمانی، اور بنو مضر اور یمن دے جن باشندے سارے نو حضور دا صدمہ محسوس کرنا چاہیے۔ یہو جہا پیغمبر مڑ کے کسی نے نصیب ہونا، نہ اللہ دے پیغمبر جیسا کوئی دنیا تے آنا، نہ وہ دیدار اور زیارت ہونی۔ اور ایسے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماؤں دے رسول اللہ نے اپنی زندگی فرمایا صحیح مسلم چ کہ مینوں جنہ ویکھ سکدے جے ویکھ لو، دیدار کر لو، ورنہ میرے تو بعد وقت آنا بے ایماندار لوگوں نے چاہنا بے اپنا مال اور جائیداد دیکھ کے بھی اسی حضور دا چہرہ ویکھ سکتے۔ پھر یہ زمانہ ہونا بھی ایمان والے لوگوں نے آخنا اسی گھر بار لٹا دیں، بال بچے سارے قربان ہو جاتے، اسی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے تھے، مگر یہ نصیب کوئی نہیں ہونا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات تو بعد پھر واقعہ لکھا، یہ بھی بیان کرنا ضروری ہے کیونکہ جھوٹیاں گلاں رد ہو جانیاں بہت ضروری۔ اکثر لوگ یہ بیان کرتے رہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو بعد پھر لوگوں نے سنیا بے غیب چ ایک آواز آئی مگر کہن والا کوئی نہیں سنیا گیا، تو بعد حضرت ابو بکر نے آخیا بے حضرت خضر سی۔ اور یہ تو ایک ٹولا پیران کا جڑے آدھے ایک باطنی محکمہ آدھے دیکھا خضر بھی اسے آئے سی سوگ کرنے واسطے، انہوں نے کلمے کہے اے صفائی نہ ہوئی ہوئے تو سانوں لے دے کے بہا کے لے جانے لوگ، مگر شروع تو حدیث دے عالم محنت کرتے رہے، لبتے رہے، بے کن سنائی یہ گل جھوٹے سچے دی ونڈ ہوندی ہے۔ تو چنانچہ فرماؤں دے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے لوگوں نے غیب تو سنیا بے قاضی آوازاں دیندا، اور بعد زادہ کالا ابو بکر عمر حاضر خضر، تو حضرت انس نے ذمہ لگائی بھی واقعہ بیان کر دے، اور لوگوں نے سنا کے کہا جڑا غیب چاہتا سی تسلی رکھو اے حضرت خضر سی۔ وفی اسناد عباد ابن عبد الصمد 103 صفحہ نیل الاوتار اور وہ چوتھی گل کہ یہ بیان کرنے والا عباد عبد الصمد دا لڑکا واہ ضعیف جدہ، اور میزان الاعتدال دسیا کذاب تے جھوٹا تے بڑا بے ایمان، انہوں نے فرمایا بہت حد درجے کا کمزور ہے۔ اس پاروں میرے بزرگوں عزیزوں کچھ باتاں تو سن لیا، یہاں تو زیادہ بات جی ذہن رکھنی ہوئی ہے بھائی کبھی نہیں بھی کسی نے ممبر سے سناتا بے حضور دی آ گل ہے تو وہ حدیث نہیں بن جاتی، وہ باقاعدہ مرحلے طے کرنے ہیں بھائی کنہ سنائی ہے، ایک دوجے کو ملے سچے ہے، جھوٹ سے نہیں بولتے، حافظے ٹھیک ہے دے، کئی منزل طے ہو کے پھر وہ حدیث بن رہی۔ اس وقت لوگ ناراض ہوتے تھی اہل حدیث مولویوں سے اترا کے بھائی میں اہل حدیثوں کا کوئی غلام نہیں، اہل حدیث مولوی بھی اگر صحیح حدیث نہیں بیان کریں گے میری ذمہ داری ٹوکا کہ دھوکھا دیں اور ایک گمراہ کرتے ہیں، یہ دینی فریضہ۔ میزان الاعتدال جیسے میرے ذہن نہیں، ایک حاکم وقت نے ایک عالم دین نو بلایا بے میں اینی رقم تینوں دینا تو فلانے راوی دی تعدیل کر دے، اینا کہہ دے بے سچا بندہ میرے کو لڑا جی رقم، انہیں آخیا رقم تو یہ دے کے مینوں رسول اللہ کے سامنے دن قیامت دے ذلیل کرنا چاہنا، اللہ دے پیغمبر دے سامنے پیشی ہوئے تو کہا تو پیسہ دے وک گیا، ایک جھوٹے بندے نو تو معتبر کہا وہ بندہ جھوٹا ہے میں وہ تعدیل نہیں کر سکتا، میں کیویں کہاں معتبر سارا دین کا علم خراب کرنا۔ اور یہ لوگ
جنہاں دی پھر بڑی عزت ہوئی. میں ایک دا واقعہ بیان کر کے ختم کر دا. امام علی بن المدینی یہ جڑے لوگ ستون نا جی ایسا مرد تھم ہے جنہاں تے کھڑی ہے پلر اس طرح دین دے تھم ہے یا ابن معین جیسے علی ابن مدینی انہاں دین بچایا اور وہ زمانے بچایا جدو بڑا دباؤ سی نہیں تھی آ جھوٹیاں بھی موتبر کہہ دو کتنا موتبر کی. تو علی ابن المدینی دا تہذیب و تہذیب امام ابن حجر لکھا جدن موت ہوئی نا ایک نیک عالم دین دا لکھا کہ انہیں خواب دیکھا رسول اللہ بھی کھڑے سی صحابہ بھی کھڑے سی. پوچھا یا رسول اللہ کی گل ہے؟ اور میں علی ابن مدینی کے جنازے جا رہے ہاں میں وہ جنازے میں اور میرے صحابہ نے شریک ہونا. اتنے بڑے پائے آدمی اور لوگوں نے جنازے کے اگے اگے آواز ہوتی جاتی تھی کہ لوگ اس آدمی کا جنازہ جا رہا جہاں رسول اللہ تو جھوٹ نو دور کرتا سی. لوگ جھوٹ بنا بنا کے حضور کے ذمے لاؤں سی یہ انہوں سارے رائی جاتا سی. میں نے یہ نہیں ثابت گلیں جھوٹیاں. تو دین دے اندر فتنہ جڑا جعلی حدیثاں دا انہیں دین بڑا برباد کیا. گروہ تے ٹدے نہیں مکتے بے ہر ٹولے کو پنڈا میاں پنڈا شیعہ کو بہت ساریاں بریلویاں کو ہے جو باہر کو ٹولے کو حدیثاں ہی حدیثاں اور معاذ اللہ مرزا غلام القادیانی ملعون نے کیا جی حدیث کی ہے یہ تو مداری کی پٹاری ہے تو جو مرضی کرو. اور بالکل ایسا ہی جداں کا مرضی کرنا نا وچے کنجر لے کے ایڈے جھوٹے سی. نبی علیہ السلام کا نام لے کے بناوٹ بنائی گئے. یہ شکر ہے اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنایا سی. رب نے انہوں برداشت نہیں کیتا کہ رسول اللہ کی سنت جڑی اسی طرح ہی خراب ہو جائے وہ گڑبڑ ہو جائے. ایسے بندے اٹھا کھڑے کیتے جنہوں نے کام ہی یہ سنبھال لیا بھی جن حدیثاں سنا کلے کلے کا کھوج کرنا کدوں جمیا کدوں مریا کس کو پڑھیا کہدا ہے استاد شاگرد کہو جہاں حافظہ سچا جھوٹا حکومت کو تنخواہ نہیں رہتا. ایسی قسم تو چھڑیاں لگائیاں اور اینی باریک بھی نہیں رب کی قسم ایسے علم سے انہوں نے کام کیتا سوائے اللہ تعالیٰ کا انعام اور رسول اللہ کا معجزہ کہنے دے کوئی ٹھہرا برلا کی اینے ہزار بندوں کی پڑتال کرنے کی کہڑی لوڑ کلے کلے پر چڑیا. اور یہ ہوئے امام علی مدینی رحمت اللہ جنہوں کا پڑھیا یہاں کے اپنے وارث سے عبداللہ بن جعفر یہ کہہ گئے امام علی ابن مدینی کہ میرے باپ عبداللہ بن جعفر کی حدیث سے اعتبار نہیں کر لو باپ سکا جا اینا درجہ نہ کیا بھائی ابا جی اپنے تھان سے حدیث موت پر یہ نام گل یاد نہیں نہ صحیح حدیث سنا دے اعتبار نہ کرو. اے علم حدیث ہے جہاں درساں پڑھاؤ تو گل بننی ہے. بے کتاباں جی رہا نا مشکات پڑھائی جو بخاری پڑھا کچھ نہیں کچیاں پکیاں وچے رہی رہنیاں اور یہ فطور اتنا ہی چل رہا. بڑا کام ہے جی انہوں نے دین پڑھاؤنا درس سے علم و رجال پڑھا یہ راوی پڑھاؤ جہی کتاب پڑھاؤنی آ کے کڈو کتاباں جن راوی آئے اصل کتابوں کو کھ کے دیکھو موتبر ہے نہیں موتبر سب کو اس طرح پڑھاؤ ٹریننگ دین لڑکیاں ایک ایک حدیث پرکھنی آ جائے تب گل مکنی ہے. نہیں تو بھائی جڑا مرضی جڑی مرضی کتاب اٹھا لے لکھیاں تو ہے لکھیاں دے اندر کوئی شک نہیں. ایسے ایسے ہے یہ بات بن عبد الصمد جڑا لکھا سی جنہیں آخیا خضر والی گل انہیں ایک حدیث لکھی ہے ابن ماجہ چاہتی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا جدوں کوئی مسلمان نہیں سوا میں رسول اللہ دے نال 7 سال کلا یہ بات کرتا رہا. یعنی ایڈا وڈا جھوٹ بھی 7 سال علی تے رسول اللہ کدوں نمازاں کلے پڑھتے رہے باقی دنیا کدھر گئی سی. پہلے سال سے سارے مسلمان بہت سارے ہو تو جھوٹیاں بنا بنا کے ہو جائیں کذاباں نے دین کا ستیا ناس. تو الحمدللہ اس سے سانو اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کی خاطر اللہ نے ایک علم بناتا. وہ تو فائدہ اٹھانا نہ اٹھانا یہ سمجھو اپنی قسمت ہے ورنہ یہ دھوکھا کوئی نہیں دے سکتا. جی کہو گے حدیث اسے ویلے وہ کھوج کر لینا کن دسی ہے کن کو سنی گل کھل جانی موتبر ہوئی ٹادی سامنے آ جانی ہے کچی ہوئی ٹادی پتا لگی. تو اس علم سے جتنا بھی اسی شکر گزار ہوئیے اور اللہ دے حضور سجدہ کریے شکر دا ہونا ہی تھوڑا رب دا بڑا فضل ہویا. اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی سنت نو بچا لیا. ہوں علماء دا کم بھی جو عالم بننا ایتھے بہن تو پہلا ایک ایک حدیث چیک کرن تے جڑی میں سناؤ لگا یہ معتبر ہے. اور اگر صرف اب سنائی جاؤ مجمع خوش ہے بندے بڑھیاں تاڑی مار کے جان واہ 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 حضرت صاحب کمال کرتی حضرت صاحب دا قدم جہنم کیا تے نال ہی خوشی ہوتے. ہاں کوئی یہ دین نہیں. دین نہ ہے کہ جو بیان کرو پر وہ بارے پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح ہے یا غلط ہے ورنہ دین دی خدمت کی بجائے دین نو مسمار کر رہی اور اس عمارت نو تباہ کرنے کی گل ہے. دین نہ ہے اللہ دی کتاب دا اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو جو صحیح ثابت ہوتا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین الذین اصطفیٰ. کچھ اعلان ہے ضروری کچھ مسائل حضرات. ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں. مورخہ 3 ستمبر بروز اتوار
محترم سامعین کرام اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کا ذکر کیا ہوں بھی دو گروہ بڑے سرگرم ہیں تمہیں پویں خبر ہے کہ تے بچوں لے جاندے چاہ پلاؤ کے بہانے ڈش اینٹینے وکھاؤ لی قادیانی اور عیسائی دونوں اندر اندر بہت زوراں تے کہ جو اس ملک کے ہوں حالات ہے لوگ تنگ ہے بھوکے مردے کوئی ملازمتوں کا لالچ دے کوئی دوسرے ملکوں لے جان کا بھی کافر کری جاندے مردئی ہوں جاندے عیسائی ہوں جاندے تو عیسائیوں کے جواب لی ہے مولانا دی کتاب ثناء اللہ رحمۃ اللہ بہت اچھی ہے پادری برکت اللہ کے جواب نہ لکھی تھی یہ لے جاؤ اسلام اور مسیحت خود بھی پڑھو ذہن اپنے جڑے انہوں نے کوئی علم رکھیا کرو بھی کوئی کافر متے لگتا ہے تو انہوں اسلام کی طرفوں جواب دے سکو کجا ہے کہ وہی تمہیں تھلے لایا ہوئے کہڑا اسلام لائی پھر جو تو علم جڑا دین دا یہ حاصل کرنا ضروری ہے اسلام اور مسیحت کی کوئی ایڈی مہنگی نہیں یہ مولانا فقیر اللہ صاحب کو لے رہے کہ اسلامی پاکستان ہے جب ایک سوال ہے قبر میں دائیں پہلو لٹانا ضروری ہے یہ بڑی اچھی بات ہے جی طرف توجہ دے یہ بھی ایک ایسی گل ہے جی ساری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ہے کوئی گروہ کا مخالف نہیں مگر عمل کوئی بھی نہیں کر رہے قبر چ بس سیدھا لٹا دیں تو منہ وٹتے رہتے یہ کسی مذہب و مسلک نہیں نہ اہل سنت چ نہ اہل حدیثاں چ نہ مالکیاں چ نہ شافیاں کوئی امام دا قائل نہیں سیدھا کنڈ پرے لٹاؤ دعائی خدا دی پورا فتوا 8-7 صفحے کا فتوا رشیدیہ مولانا رشید مغیر انہوں نے ساتھیاں لکھا بھائی مسلمانوں مردے تے اسلام کے طریقے سے ڈبو تو ہمیں این عقل نہیں آئی بھائی میت نو سجے پاسے پرے لٹاؤ کنڈ پرنے نہیں جے لٹاؤنا اور اتنے کئی جڑے گوڑ کفنوں بیچارے گوڑ کن جڑے آئے لے گئے حوالے سارے مسلکوں سے فوٹو اسٹیٹ کرا کے میں رکھو یار جڑے بھی مذہب کا انہوں کو جا کے پوچھتے لو تھی کیوں ضد کر دے کنڈ پرنے لٹاؤنا کنڈ پرنے لٹاؤ کا کوئی حکم نہیں نہ سنتا یوزا والا جمبل احمد سجا پاسا تھلے لیاؤ کھبا اتنے لیاؤ جی ستا بندہ ہوں اس ڈر تو بھی وہ ڈگنا پوے پچھلی دیوار نہ وہ پشت لگا ستے بندے بالکل خانے کعبے کا منہ ہوے سنتے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تے قربان دیے اینا درجیاں دے مالک جس وقت زمین تے لٹایا سجے پاسے باپ نے راہ میرے منہ تو کپڑا بھی لا دو کفن بھی لا دیو اور میری گلاں زمین تے رکھ دیو رب ترس کھاوے کہ عمر ایسے اپنے منہ مٹی نہ مل رہا نا وہ اللہ دے حضور جانا اس تو سنت ہے یہ بارے جن مرضی حوالے لے لو کوئی مسئلہ کہ مخالف نہیں اچھا آیا توجہ دلائی قبر چاپ گاہ ہو کے میت نو سجے پاسے پرنے کرے سجا پاسا تھلے آوے کھبا اتنے آ جائے پچھلی دیوار نہ وہ کنڈ لگا دو قبلہ رخ این ستے بندے اتنا منہ وہ ہوے ایویں منہ ایویں وٹتے رہنا آکڑیا آتا مڑ کے اتنے آ جانا یہ کوئی نہیں طریقہ نہ ہے سنت اچھا اے کچھ مسائل لکھے کیا مسجد میں نماز جنازہ پڑھانا جائز ہے بھائی اس بارے دو گلاں جڑیاں سمجھ لینی چاہیے بھائی جائز تے ہے گا جڑا آکھے نا مسجد نماز جنازہ ناجائز ہے غلط ہے نماز جنازہ خود نبی علیہ السلام نے مسجد پڑھی صحیح مسلم شریف جاؤں حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے شریف تو بعد وادی عقیق انہوں نے محل بنایا سی اتنے فوت ہوئے پھر جنازہ مسجد لیا گیا مدینہ شریف جس سے آیا تو حضرت ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آخیا بھائی مسجد چلایا تو لوگوں نے آخیا بھی نہیں یہ مسجد سے جنازہ نہیں تو آپ نے فرمایا بڑی چھٹی لوگوں کو گل بھول جاتی ہے اجے کل کی گل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل بن بیضاء کا جنازہ مسجد پڑھیا وہ صحابی فوت ہوا آپ نے وہ مسجد نماز جنازہ پڑھیا اور بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ نماز جنازہ بھی حضرت عمر نے مسجد پڑھایا حضرت عمر فوت ہوئے حضرت صہیب نے امامت کی تھی موطا امام مالک کو بھی مسجد نبی پڑھایا اس تو جائز ہے گا مگر یہ جنازے کی گل یاد رکھنی چاہیے بھی یہ سنت نہیں بھی یہ عادت بنانی بھی مسجد پڑھیا جائے یہ بھی غلط گل ہے رسول اللہ کا طریقہ نہیں نہ ہی مسجد نبی کی جگہ بنی تھی صحیح بخاری چاہتا موضوع جناب اتنے وکھرا باہر نکل کے پڑھتے تھی اس تو جڑے مکروہ کہیں وہ بھی جھوٹے مکروہ کوئی نہیں اندر بھی پڑھ لیا جائے تو جائز مگر عام طریقہ آپ کا مسجد تو باہر پڑھنا سی کوشش یہی ہونی چاہیے باہر کھلی جگہ سے پڑھیا جائے باقی نجائز کہنے والے جھوٹے اور نجائز کہنے والے حال وکھائیے تمہوں ایسے دو رنگی کے شکار ہے نہ تتر نہ بٹیر کچھ بھی کئی نے بنایا بے میراب والے پاسے اگے تھڑا بنایا اتنے میت رکھوا دیں دروازہ جا کھول لیں اندر پڑھاؤ بھائی تھی جی فقہ حنفی تے چلنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مذہب تو تھی فتاوا رضویہ کر کے مولانا مرزا خان مرحوم دا پڑھو جنازے دی نماز کسی طرح بھی مسجد نہیں مذہب حنفی جائز پاویں میت اندر رکھو پاویں باہر رکھو جے تے حنفی بننا نا جاؤ باہر جا کے پڑھو وہ آدھے پاویں میت باہر ہوئے تو نمازی بچ ہو پاویں میت اندر رکھو نمازی باہر ہو یا دونوں تین ہی صورتیں نجائز حنفی مذہب جی کوئی اجازت نہیں نہ ادھر ڈبتے نہ ادھر ڈبتے اس تو بالکل حنفی کٹڑ بننا کہ مسجد کے نڑے نہ آؤ یہ نماز جنازہ کا تعلق ہی نہیں مسجد نال اس مذہب
تے جے سنت نو لینا تے رسولہ نے پڑھی ہے، صحابہ دے جنازے مسجد جو ہے جائز ہے، وہ عام طریقہ جڑا میں عرض کرتا وہ باہر ہی پڑھن دا، اس تو کوشش یہی ہونی چاہیے باہر پڑھا جائے، ناجائز نہیں۔ کیا فرض جماعت کے بعد دوسری جماعت ہو سکتی؟ یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے، خاص کر کے حدیث دو آئے جماعت پھر دو آئے جماعت بخانڈ بن گیا تے اذان ہوئی سی ادو چلو گولی بجتی سی، کیوں نہیں آئے کام کار چھڑ جماعت نہ شامل نہیں ہوئے، ہوں مخول بڑھایا۔ اگر اینیاں جماعت ہو سکتی تو اذان دن کا جماعت کا کوئی فائدہ ہی کوئی وہی وقت نہیں، کوئی اہمیت قدر ہی کوئی نہیں، جدوں دعا چواں نے راز کری جانی ہے تو جماعت کی ہوئی انتشار میرا۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کدی ادا نہیں، صرف ایک قصہ کھچی تو ہی پھر دے جہے کوئی فرض پڑھنے والے جماعت نہیں کی۔ ایک آدمی رہ گیا کلا، انہیں اپنی شروع کر، آپ نے آخیا کوئی ہے جڑا احترام کرے، یہ 27 گنا یہ سواب جان دیا نال کرا۔ حضرت ابوبکر جنہوں پڑھ چکے فرض انہوں نے پڑھ لیا، نفل نال پڑھ لیا، اے کیا سوئی دے نکے جنی گل جن چو فرض پڑھنے والے جماعت کرتے پھر۔ اے شکر ہے میرے کو ایسے سمجھو تمام المنا پھر تاریخ رافق سنت 8 جلداں سے کو سننا لکھی سید صاحب نے، بہت اچھی کتاب ہے یہ۔ وہ علامہ البانی صاحب نے ایک حاشیہ لکھا 3 جلدوں کا آیا اجے تک، بہت اعلیٰ کتاب تمام المنا، جہد اسے تے لکھتے ہیں یہ ساری گلاں بالکل تسی کولوں بنائیاں تو جماعتاں تے جماعتاں کری دو۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمان بن ابی بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر من نواحی المدینہ یرید الصلاۃ، نبی علیہ السلام مسجد تو باہر کتے گئے تھے، آئے مسجد فوجد الناس قد صلوا، آپ نے دیکھا تو بات ہو چکی، فمار الی مندری، رسول اللہ نے مسجد بھی نہیں پڑھی، پھر کلیاں بھی گھر نو چلے، فجمع اہلہ، اوتھے جا کے گھردیاں نوں اکٹھا کیتا، فصلی، انہاں نے نماز گھر پڑھی جماعت نہ مسجد میں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اس تو ساری بحث جڑی 155 56 اسے تے یہ جماعتاں نہ کرو، دعائی خدا دی یہ انتظام کوئی نہیں، پھر یہ انتشار ہے، ہر آدمی اپنی دفری بجائی دے جن نے آ کے پڑھنی پہلی جماعت، اور اگر رہ گیا ہوں صبر کرے اپنی کلا پڑھ لو، یا گھر جا کے جیاں نال لے لے، بشک بیوی نال لے لے، پیچھے کھڑی کر لے، کلی بھی ہوئے کوئی گل نہیں، جب ایک کو مرد اور جماعت کرنا چاہتے یہی سنت کر لیا کرو، مگر برابر نہیں کھڑو سکتی، مرد ہوئے تو برابر کھڑا ہو جائے گھر کا، عورت ہے تو پیچھے کر، آپ اگے ہو جائے جماعت کرو، مگر مسجد یہ نہیں ہے جماعت کوئی نہیں۔ البتہ ایسی کوئی مسجد ہے جی مسافر خانے بنی ہوں جتنے بساں دے پہ اتنے جہے آئے وہ ترے جاندے، اتنے کوئی امام نہیں، کوئی جماعت باقاعدہ نہیں، اتنے ٹھیک ہے کہ جن نے دی چاہے جماعت کری جائے، وہ کوئی حرج نہیں۔ جتھے امام راتب مقرر ہے کہ ایسے امام نماز پڑھاؤنی، اذان ہوں مؤذن، اتنے کھیل نہیں کھیلیا جا سکتا، بے شمار جماعت یہ ساری اس بحث تھی پڑھ سکتے جی، تو یہ طریقہ کوئی نہیں کہ آدمی میں جماعت کری جائے۔ کیا میت کو امانت دفن کر سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی شے نہیں ہے، یہ امانت کا تصور جعلی ہے، تو فلانے نے جی میت نو امانت دفن کرتا، مڑ کے کٹ کے کسی اور سارا جنا، یہ دین دے اندر کوئی شے نہیں۔ امانت نے کولوں بنائی ہے، جڑا ایک باری مٹی تھلے چلا گیا چڑھا ہوں نہیں ہلا سکتے تھی انہوں، وہ دفن ہو چکا، وہ قبر نہیں اکھاڑنی، صرف ایک سورج قبر اکھاڑی گئی ہے، وہ مجبوری ہو جائے وکری گل ہے، یعنی 6 مہینے گزر چکے۔ اے اللہ تعالیٰ دے نام بھی ویکو صحیح بخاری جنگے وہ لوگ جڑے شہید ہوئے، حالات بڑے نازک سی، پتھریلی زمین سے علیحدہ قبراں نہیں کھودیاں گئیں، 2 3 مردے ایک تھان شہید دفن کرتے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے میرے والد عبداللہ اور حضرت عمر بن جمع یہ ایک ہی قبر دفن کرتے گئے، میرا دل نہ منے، ابا جی نوں قبر بھی نہیں دوجی نصیب ہوئی، 6 مہینے بعد میں قبر جڑی سی کھولی تے انہاں دے نہ کفن خراب ہوئے سی، نہ انہاں دے جسم وچ کوئی تبدیلی۔ یہ صحیح بخاری دی روایت جو اللہ دیاں قدرتاں اور دوسری چیزاں دا بیان ہے، اسی انہاں دے منکر نہیں، کولوں بھی نہیں گلاں بناونیاں چاہیے تے جو دین ثابت ہوئے انہاں مننا۔ تو مجبوری کوئی بندے تے قبر اکھاڑنی پے جائے وکھری گل ہے، ورنہ دفن تو بعد جڑا نا امانت رکھی سی کرنا یہ ہے نہیں، کسے مسلک چ نہیں، ایک لوگوں نے اپنا جعلی بنایا بے امانت کر کے دبیا سی، کوئی شے اللہ توفیق دے ہر معاملے اسی اس شے تے عمل کریے جڑی اللہ نے فرمائی اور وہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دسی ہے، خیر الہدی ہدی محمد، رسول اللہ دے طریقے تو بہتر طریقہ کوئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم استعملنا بسنة نبيك وتوفنا على ملته وأعذنا من مضلات الفتن. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللہ